اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات آتے رہتے ہیں جن کو آپ کبھی بھی زندگی میں بھول نہیں پاتے، اور ان واقعات میں جو شخصیات جڑی ہوتی ہیں جو کبھی آپ کے کام آئے ہوں، جب تک آپ زندہ رہتے ہیں، جب بھی اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو آپ کے دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے، اور وہ لوگ بھی جو مشکل وقت میں آپ کی مدد نہیں کرتے، مشکل وقت گزر ہی جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن دل میں ایک غم سا رہ جاتا ہے کہ ان لوگوں نے مشکل وقت میں میری مدد نہیں کی تھی۔ تو اینی وے، میں آپ کو ایک قصہ سنانے جا رہا ہوں اپنی زندگی کا۔ یہ 2015 کی بات ہے، جب میں ایک کمپیوٹر شو روم چلا رہا تھا، جسے آپ عام کمپیوٹر شاپ بھی کہہ سکتے ہیں، جہاں پر لیپ ٹاپ وغیرہ ریپیئر بھی ہوتے ہیں، نئے بھی بکتے، پرانے بھی بکتے، اور کمپیوٹر کو ٹھیک بھی کیا جاتا، انسٹالیشن بھی کی جاتی۔ جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں دکانیں ہوتی ہیں، ایسے ہی ایک کمپیوٹر کی دکان تھی۔ تو ناظرین، سعودیہ کا قانون یہ تھا کہ آپ کی دکان کے اوپر سعودی رکھنا مست ہے، کہ سعودی ہونا ہی چاہیے۔ سعودی نہیں ہوتا تھا تو آپ مشکل آتی تھی۔ ناظرین، 2015 اپریل کی بات ہے۔ ناظرین، میں کمپیوٹر ریپیئر کر رہا تھا تو 2 سعودی لوگ آئے میری شاپ پہ، مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں USB میں ونڈوز چاہیے، ہم نے انسٹالیشن کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ ہم ونڈوز نہیں بیچتے، کیونکہ ونڈوز کے کاپی رائٹس ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سافٹ ویئر پائریسی ہوتی ہے تو اس کے کاپی رائٹس ہوتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہم نہیں بیچتے، ہم صرف اوریجنل جینین ونڈوز بیچتے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں نہیں USB میں کر دو تو بڑی تمہاری مہربانی ہوگی۔ میں نے کہا سوری سر، میں نہیں کر کے دے سکتا، یہ انلیگل ہے۔ آپ اوریجنل ونڈوز خرید لیجئے، اس کو USB میں کر لیجئے اور جو مرضی کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ جا کے آگے دوبارہ، اچھا یار ایک کام کرو نا، دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری وہ 2 سعودی تھے، سعودی لباس میں تھے، کہتے ہیں کہ ہماری کچھ پرسنل فائلیں ہیں ہماری فیملی کی، اب عورتوں کی فائلیں ہیں، بتاؤ میں تمہیں کیسے دوں کہ تم میرا کمپیوٹر ٹھیک کرو۔ تو اس لیے یار دیکھو نا، پرائیویسی میٹر بھی تو ہوتا ہے نا، تو تم بھی مطلب یہ ہے کہ مجھے USB میں کر دو، میں خود جا کے گھر پہ کر لوں گا، تمہیں جو پیسے چاہیے تم وہ لے لو۔ میں نے کہا میں پیسے پھر بھی نہیں لوں گا، اس لیے کہ وہ بیچنا ہی جو ہے وہ مطلب نہیں ہے صحیح۔ تو پھر میری کون ہیلپ کرے گا یار، تم تو اتنے اچھے لگ رہے ہو تو ہماری ہیلپ کرو، ہمیں کاپی کر دو۔ میں نے پھر ناظرین، میں نے کہا یہ ان کا ملک ہے اور یہ منتیں ترلے کر رہے ہیں، تو پھر یہ بھی کہہ رہے کہ ہماری بیویوں کی تصویریں ہیں اس میں، تو چلو ان کو دے ہی دیتے ہیں۔ تو ناظرین، میں نے ان سے کاپی کر کے دی ان کو USB، اور میں نے کہا کہ میں اس کے پیسے نہیں لے رہا، آپ نے یہ مجھے USB واپس کرنی ہے۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ میں نے جیسے ہی ایک USB میں اپنی شاپ سے نکالی، اس میں نے ونڈوز کاپی کی، تو ساتھ ہی جناب مجھے کہتے ہیں چلو نکلو آپ دکان سے باہر۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں یہ ونڈو دی ہے، تم نے یہ خلاف قانون کام کیا ہے، اب تمہارے اوپر پینلٹی ہوگی۔ میں نے کہا میں نے تو نہیں بیچی، آپ نے تو کہا کہ مجھے کر دو، کہ نہیں تم نے دی تو ہے نا ہمیں، ہم نے تو تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ اب جناب انہوں نے مجھے دکان کے باہر کھڑا کیا، اور وہ دونوں بندوں نے جناب کمپیوٹرز کی ساری چیزیں نکالنا شروع کر دی۔ یہ اس کے کمپیوٹر ہیں، یہ اس کی USB ہے، یہ اس کی ہارڈ ڈسکیں ہیں، یہ کمپیوٹر اس کے یوز میں ہیں، اور ایک پیپر نکالا، پیپر نکال کے اس کو مخالفہ کہتے ہیں عربی میں، اور مخالفے سے مراد ہوتی ہے پینلٹی، پیپر ہوتا ہے نا جس پہ آپ کے اوپر چالان کاٹا جاتا ہے۔ تو وہ جناب انہوں نے کہا کہ تمہیں نہیں پتہ ہم کون ہیں؟ میں نے کہا مجھے کیا پتہ آپ کون ہو؟ کہتے ہیں کہ ہم وزارت کے بندے ہیں، سعودی حکومت کے ہم بندے ہیں، ہم نے بس تمہیں رنگوں ہاتھوں پکڑ لیا ہے، اب یا تو تمہاری دکان بھی بند ہوگی، اور دوسرا تمہیں کیا کرنا پڑے گا کہ تم پیش ہوگے، تمہارے اوپر 35,000 ریال کا جرمانہ بھی لگے گا۔ ناظرین، 35,000 ریال کتنا ہوتا ہے اس وقت بھی پاکستان کے حساب سے؟ آج کے اگر نوٹ کریں تو آلموسٹ تقریباً 30 لاکھ سے یہ اوپر بنتا ہے، 30-32 لاکھ کے اوپر بنتا ہے۔ ناظرین، میری حالت تو رونے والی ہوگی، کیونکہ میں کمپیوٹر شاپ چلا رہا تھا، اور وہ کوئی
ایسا بھی نہیں معاملہ تھا کہ مطلب یہ ہے کہ 35,000 ریال بندہ 30 لاکھ بندہ جرمانہ دے اس چیز کے لیے۔ تو اب وہ پیپر پکڑا کے اب کہتے ہیں جی کہ کل آ کے تم پیش ہو جاؤ وزارت کے دفتر میں، تم نہیں آ سکتے، کسی سعودی کو بھیجو، کوئی وہ آئے گا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں جدہ میں تھا اور میرا کفیل جو ہے وہ جبیل ہوتا ہے، دمام کے ساتھ ایک چھوٹا سا سٹی ہے، جتنا اسلام آباد سے کراچی کا فاصلہ ہے اتنا ہے۔ میں نے اپنے کفیل کو کال کی تو وہ کہتا ہے سوری میں نہیں آؤں گا۔ یہ تو میں نے اس کو جب پیپر بھیجا نا، کاپی اس کی جو یلو رنگ کا پیپر تھا، تو ناظرین میرے کفیل نے کہا کہ یہ بہت بڑا کیس بن گیا ہے، تو یہ تو تمہیں دکان بیچ کر ہی تم ادا کر سکتے ہو، یہ اتنا بڑا میں کچھ نہیں کر سکتا، اور پیش ہونے کا فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑی جو وزارت ہوتی ہے یہ کوئی پولیس کیس نہیں ہے، یہ وزارت کا کیس ہے، منسٹر کی طرف سے تم پہ کیس ہو گیا ہے۔ میں نے کہا یار میں نے کیا کیا ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں آئے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ ایک سعودی آیا تھا، تو وہ ایک ٹیبلٹ اس نے خریدی تھی تو وہ واپس کرنے آیا تھا 2 مہینے کے بعد، اس کے بچوں نے توڑ دی تھی، تو کہتا تھا کہ میں سعودی ہوں تم پاکستانی ہو، اس کو واپس کرو۔ میں نے کہا اس کی تو وارنٹی نہیں تھی، یہ تو چائنا کی ٹیب ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا تھا تمہیں کرنی پڑے گی، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا میں اگر اپنے اصولوں پہ جاؤں تو نہیں ہوگی۔ تو اس سعودی نے برا منا کے میری وہ شکایت کر دی تھی ناظرین، تو میں بڑا برا پھنس گیا۔ اب ناظرین جو وقت گزر رہا تھا مجھے جو ہے وہ بخار چڑھنا شروع ہو رہا تھا ٹینشن کی وجہ سے کہ میں تو اور برا پھنس گیا۔ تو ناظرین اب میرا ایک 2-3 سعودی تھے جو کہ جاننے والے تھے، جو مجھ سے کمپیوٹر ٹھیک کراتے رہتے تھے، موبائلز وغیرہ بھی کراتے رہتے تھے، وہ انسپیکٹر تھے پولیس میں، اور کچھ ایسے تھے جو کہ اس کے ہوتے ہیں ٹریفک پولیس کے ہوتے ہیں، وہ بھی افسر میرے جاننے والے تھے۔ ان کو میں نے بلایا اور وہ آئے اپنی پولیس کی گاڑی میں، تو کہتے ہیں شاہد حکم کرو کیا ہوا۔ میں نے ان کو پیپر دکھایا، کہتے ہیں او نو یہ تو ہاضا مشکلہ کبیر مرہ، کہ یہ تو بہت بڑی مشکل آ گئی ہے تمہارے اوپر، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میں نے کہا کون کچھ کر سکتے ہیں؟ کہتا ہے یہ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو کہتے ہیں یار میں نے سمجھا کوئی تمہارے اوپر پولیس کیس بننا ہے، کوئی ایسا ہے، ہم تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں، ہم تمہیں جانتے ہیں، لیکن یہ جو معاملہ ہے اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر ناظرین میں نے کچھ اور لوگوں سے بھی کہا، سعودیوں سے، تو نے کہا کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں بننے والا ہے۔ تو پھر میں نے کفیل سے کہا کہ یار چلو کوئی بندہ تو تیار کرو نا، کل جو پیش ہو، تم بھی نہیں جانا چاہ رہے، پیش تو ادھر ہونا پڑے گا وہاں پر۔ تو اس نے کہا کہ پھر 35,000 ریال ہے تمہارے پاس جو جرمانہ دینا ہے؟ میں نے کہا میرے پاس تو نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے پیش تو ہوں گے، کوشش کرتے ہیں کوئی بندہ صرف ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ میں نہیں دوں گا، یہ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جو وزارت ہے اس کا یہ بڑا سخت پیپر ہے، یہ والا بہت بڑا یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ ان کو بھی جیسے ہوتا ہے نا کہ لوز موشنز لگ گئے، میرے کفیل کو بھی، حالانکہ وہ اپنے آپ کو بڑا پاورفل سمجھتا تھا، اچھے بھلے اس کے تعلقات تھے، لیکن یہاں پر آپ کا سب کی باس ہو گئی تھی۔ ناظرین میں انتہائی پریشان ہوا، وہ میری زندگی کا دن ایسا دن تھا کہ میں آج تک نہیں بھلا پایا۔ اس کے بعد میں بڑی پریشان ہوا، میری والدہ بیمار پاکستان میں، بزرگ 80 سال سے بھی زیادہ کی۔ میں ہمیشہ کوئی بھی مشکل آتی تھی تو میں اپنی والدہ سے کہتا تھا کہ امی کہ یہ مسئلہ آ گیا، میرے لیے دعا کریں، کیونکہ آپ کی دعا جو ہے وہ سب سے زیادہ مجھے لگتی ہے۔ میں کبھی کسی پیروں فقیروں کے پاس نہیں جاتا کبھی بھی، کیونکہ مجھے اتنا پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں اگر آپ کے بزرگ موجود ہیں تو ان سے بڑھ کے کسی کی دعا نہیں ہوتی۔ اللہ آپ کے قریب ہوتا ہے، اللہ ہر انسان کے قریب ہے، اور اللہ ہمیشہ اس وقت میں خاص مدد کرتا ہے جب آپ کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ہر طرف سے آپ کے پاس بچنے کا راستہ کوئی بھی نہ رہے، تو پھر اللہ سے گڑ گڑا کے مانگا جاتا ہے۔ میں نے امی سے کہا کہ امی یہ مسئلہ ہو گیا اور بہت بڑا ہو گیا، میرے لیے دعا کیجیے۔ تو میری امی نے کہا کہ اللہ خیر کرے گا، انشاءاللہ میں دعا کرتی ہوں، تو تم ایسا کرو کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وہ پڑھو، اس کا وظیفہ کرو، 70 بار اس کو پڑھو، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ایسے ہی جب مشکل میں پڑے اور آگ میں ڈالنا تھا کافروں نے، تو اس کے بعد آپ کو اللہ رب العزت نے اس آگ سے بچا لیا تھا، آگ کو آپ کے لیے اچھا کر دیا تھا، وہ گرم نہیں تھی رہی اور آگ آپ کے لیے گلزار بن گئی۔ تو میں نے کہا یہاں تو بڑا معاملہ خراب ہے، پتہ نہیں میرے کیا بنتا ہے۔ تو ناظرین اینی وے میں نے اپنے رشتہ داروں سے بھی کہا کہ کسی سے کہ بھائی کسی کے پاس پیسے ہیں
مجھے ادھارے چاہیے، کیونکہ مجھے جو ہے وہ، میں نے کہا میں دکان بیچ کے دے دوں گا کیونکہ میرے پاس چارہ نہیں ہے. تو سب نے کہا کہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مشکل وقت میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا ہے، پھر پردیس ہو. اور یقین کریں ناظرین کہ میری جیسے آنکھیں نم ہونے والی ہو جاتی ہیں اور میری جیسے آواز بھی کانپنا شروع ہو جاتی ہے، ایسے ہوگی. لیکن خیر اینی وے، میں یہ سوچ رہا تھا کروں کیا، اب کروں کیا. اور دل میں پڑھ رہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. ناظرین مجھے یاد آیا کہ 1 مہینہ پہلے رات کا وقت تھا، 10 بجے کا تقریباً. میں اپنی شاپ پر ہی بیٹھا ہوا تھا، میں 11-12 بجے بند کرتا تھا. مجھے یاد آیا کہ 1 مہینہ پہلے ایک بزرگ، ایک بوڑھا سا سعودی آیا تھا. اس نے مجھے کہا تھا کہ آؤ میرے گھر میں آ کے کچھ انٹرنیٹ کو پورے گھر میں پھیلانا ہے. تو وہ جو رینج ایکسٹینڈرز ہوتے ہیں تاکہ پورے گھر میں ہر جگہ مجھے انٹرنیٹ ملے، کئی جگہ پر سگنل نہیں آتے، تو وہ مجھے اپنے گھر لے کر گیا تھا. تو اس نے مجھے اپنا تعارف کروایا تھا کہ میں کسی زمانے میں وزارت میں رہا ہوں اور اب میں ریٹائر ہو چکا ہوں، بڑی پرانی بات ہے. مجھے اسے کہتا ہے تم کہاں کے ہو؟ میں نے کہا پاکستان کے. کہتا ہے کہ تمہاری جب بے نظیر آتی تھی نا یہاں پر، تو اس کو مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ میں ہی لے کے جایا کرتا تھا، اور اس کو میں ہی ساتھ، اس کا جو ہے وہ ہوتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، کیونکہ وہ پرائم منسٹر تھی تو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں اس کے ساتھ ہوتا تھا. تو وہ مجھے یاد ہے. میں نے کہا اچھا. تو ناظرین میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس بندے کو پکارا جائے، ذرا اس سے پوچھا جائے کہ کیا کروں میں. ناظرین میرے پاس الحمدللہ اس کا نمبر نکل آیا. میں نے واٹس ایپ پہ اس کو میسیج کیا. اس کا نام ہے عبدالوہاب. میں اس کا نام نہیں بھول سکتا. یہ نام میرے دل پہ لکھا گیا ہے. یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے زندگی میں سب سے بڑی مشکل میں، مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ واقعہ سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا. میں نے اس کو واٹس ایپ میسیج کیا. میں نے کہا السلام علیکم سر، کیف الحال، کہ آپ کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مین کہ کون ہو؟ میں نے کہا وہی کمپیوٹر کی دکان والا شاہد جو آپ کے گھر میں آیا تھا. کہتا ہے ہاں 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 مجھے یاد آیا، سناؤ کیا حال ہے؟ میں نے کہا سر آپ کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا میں اس وقت مدینہ منورہ میں اپنی فیملی کو لے کے آیا ہوں. تو میں نے ان سے کہا او سوری سر میں نے آپ کو ڈسٹرب کر دیا. نہیں نہیں بتاؤ، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوئی، بولو 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 کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کی جاب جو تھی وہ کسی وزارت پہ تھی. تو آج وزارت والے آئے میری شاپ پہ، تو انہوں نے مجھے ایک پیپر دیا. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی یہ پیپر ہے. تو انہوں نے میرے اوپر جو ہے کچھ کیس کر دیا ہے. آپ مجھے پلیز ذرا دیکھ کے بتائیے کہ یہ میں کیا اس میں کر سکتا ہوں، آپ ذرا دیکھ کے بتائیں. کہتے ہیں مجھے واٹس ایپ کرو اس کی اسکرین شاٹ لے کے. وہ پیپر میں نے اس عبدالوہاب صاحب کو میں نے واٹس ایپ کیا. تو میں نے کہا سر بتائیے. کہتے ہیں او شاہد یہ تو وزارت کا کیس ہے تمہارے اوپر. جی میں بھی اسی وزارت میں ہی تھا، میں نے اسی وزارت میں ہی جاب کیا ہے اور میں وہیں سے ریٹائر ہوا ہوں. یہ تو بہت مشکل ہے. تو کیا پھر تم نے کفیل سے بات کی ہے؟ میں نے کہا سر میرا کفیل کہتا ہے یہ سارا معاملہ میرے سے اوپر ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. تو میں اس وقت بہت ہاں کہتا ہے کہ واقعی پریشانی کی بات ہے، لیکن اللہ کی ذات بہت بڑی ہے. میں نے کہا جی میں بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہی پڑھ رہا ہوں. تو مجھے بھی معلوم ہے کہ اللہ رب العزت کو نکالے گا راستہ. کہتے ہیں اچھا 1 منٹ، ایسا کرو کہ تم کل وزارت کے دفتر خود جاؤ. میں نے کہا سر وہ کہتے ہیں کسی سعودی کو بھیجو. کہتے ہیں نہیں تم خود جاؤ، وہاں پر ایک سیکیورٹی کا آفیسر ہے وہ بھی میرا لگوایا ہوا ہے، تو میں اس سے بات کرتا ہوں، تم اس سے ذرا جا کے ملو تو میرا بتانا، میں بھی اس کو کال کر دیتا ہوں، وہ میرا بندہ لگایا ہوا ہے اور اس کا یہ نام ہے. مجھے تھوڑی سی میری آنکھوں میں چمک آئی کہ جیسے شاید کچھ آثار تو پیدا ہو گئے ہیں. تو میں ناظرین ساری رات ورد کرتا رہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آیت الکرسی بھی پڑھتا رہا کہ اللہ اب تو ہی ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تو اپنے بچوں کے رزق کے لیے پردیس آیا ہوں، کہاں پھنس گیا میں. دوسرے دن صبح میں بڑی اچھی پینٹ شرٹ پہن کے، ٹائی پہن کے، کوٹ شورٹ پہن کے، میں نے کہا وزارت کا دفتر ہے تو ذرا اچھے طریقے سے جاؤ. میں وہاں گیا تو اس بندے سے ملا سیکیورٹی میں. تو اس نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں ان کو، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں کہ نہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے. اوپر وزیر بیٹھا ہوا ہے، جاؤ اس سے مل لو. میں نے کہا میں جاؤں وزیر سے ملوں؟ کہتا ہے ہاں چلے جاؤ، بس یہ لفٹ ہے وہاں سے اوپر جا کے اس فلور پہ جا کے وہاں پر وہ ہوگا بیٹھا. میں
سیکیورٹی چیک کروا کے سارا اوپر گیا. تو جب گیا تو ایک کمرے کے سامنے میں کھڑا ہو گیا, دروازہ کھلا ہوا تھا, اندر وزیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو میں کھڑا ہو گیا, میں کمرے میں داخل نہیں ہوا. تو کہتے ہیں ہاں مین ایش آزا ایش تبغا, کون ہو تم, کیا ہے, کیا چاہیے. میں نے کہا, میں نے اس کو پیلا ورقہ دکھایا. کہتے تال. میں گیا, تال کا مطلب ہوتا ہے کہ ادھر آؤ. میں نے اس کو پیپر دکھایا تو اس نے مجھے ڈانٹا اور یہ کہا کہ کچھ نہیں ہو سکتا, جاؤ جا کے اس کو پے کرو. میں نے کہا حاضر کثیر مرہ آز فلوس انا ما اقدر ادفع, مرہ زیادہ آز فلوس لازم ادفع. میں نے کہا یہ بہت زیادہ پیسے ہیں, میں یہ نہیں جمع کروا سکتا, میں کہاں سے کرواؤں, چھوٹی سی میری کمپیوٹر کی شاپ ہے, نہیں کروانے پڑے گے, جاؤ اور چلو. تمہیں آنے کس نے دیا پہلے یہ بتاؤ, تم تو پاکستانی ہو, پاکستانی تو یہاں پر آنے کی اجازت ہی نہیں ہے, اس دفتر میں کس نے تمہیں آنے دیا, جاؤ نیچے جاؤ. اتنے میں سیکیورٹی والا آ گیا اور پھر میں نیچے آ گیا اس کے ساتھ. تو میں نے کہا یار میں نے تو لگتا ہے کوئی جرم کا ڈالا, تو میں نے یہ کیا کیا ہے. اینی وے میں آیا نیچے اور سیکیورٹی والے کو بتایا کہ یار انہوں نے تو مجھے یہ کہا ہے. کہتے اچھا مجھے بھی شک تھا, لیکن میں نے کہا چلو تم چانس لے لو, کیونکہ عبدالوہاب صاحب بڑے اچھے انسان ہیں, تو میں چاہ رہا تھا کہ تمہارا کچھ بھلا ہو جائے, لیکن اگر انہوں نے نہیں مانے تو جاؤ پھر جا کے جمع کرواؤ. اب میں کوئی بڑے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ, دکھ کے ساتھ میں ابھی آیا اور اپنی شاپ کے سامنے کھڑا تھا کہ اب کیا کروں. عبدالوہاب صاحب کی کال آئی. عبدالوہاب صاحب نے کہا ہاں شاہد گئے تھے, کیا ہوا. جی میں نے کہا جی میں گیا تھا تو یہ بات ہوئی ہے ساری. انہوں نے کہا جی کیا کروانا, ایسے کیسے ہو سکتا ہے, تو انہیں میرا نام نہیں بتایا. میں نے کہا سر انہوں نے سنا ہی نہیں ہے, لیکن سیکورٹی والوں کو تو معلوم تھا. نہیں 1 منٹ ٹھہرو, میری کال کا انتظار کرو. میں نے کہا ٹھیک ہے سر. ٹھیک 3 منٹ کے بعد عبدالوہاب صاحب کی کال آئی. جی کہتے ہیں جاؤ اور جا کے اپنا پورا سامان لے کے آ جاؤ اور سب کو جاؤ, میری منسٹر سے بات ہو گئی ہے. میں نے کہا اچھا سر. ہاں کہتے ہیں میں نے منسٹر کو بتایا کہ میں کون ہوں. میں نے بتایا اس کو کہ میں نے بھی جناب اتنے سال اس جگہ پر جاب کیا ہے اور میں تمہاری کرسی پہ بیٹھتا تھا, تو اس نے میرا احترام کیا ہے, تو جاؤ جا کے اپنا سامان جا کے لے آؤ تم. میں نے کہا اور جو جرمانہ تھا, کہتے ہیں جاؤ تو صحیح نا. اتنے میں ساتھ ہی سیکیورٹی والے کی مجھے کال آ گئی, اس کے پاس بھی نمبر. تو مجھے کہتا ہے کہ انت شاہد. میں نے کہا ہاں. کہتا ہے جلدی آؤ اپنا سامان اٹھا کے لے جاؤ. میں نے کہا میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں جرمانے کے. کہتا ہے جلدی آؤ منسٹر بلا رہا ہے. ناظرین میں بھاگا گیا وہاں پر. پھر تو وہاں پر انہوں نے کہا جی کدھر ہے تمہارا سامان, یہ والا سارا سامان ہے, اپنا سامان پہچانو, یہ ہاں جی اٹھاؤ اور جاؤ اور عبدالوہاب سے کہنا کہ کام ہو گیا ہے. تو میں نے کہا منسٹر صاحب. کہتے ہیں یار منسٹر صاحب کے حکم سے ہی ہوا ہے. تو ناظرین یقین کریں کہ اس وقت میں حیران ہو گیا, میری آنکھوں سے آنسو گرتے جا رہے تھے, خوشی کے مارے الفاظ نہیں نکل رہے تھے, اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہ سارا کام چھوڑ دوں اور سب سے پہلے اللہ رب العزت کو اسی زمین پر سجدہ کروں ایک لمبا سا کہ اے میرے رب تو اپنے بندوں کی کیسی مشکل میں کہاں سے کام کرتا ہے. ناظرین میں نے سامان اٹھایا اور میں نے عبدالوہاب کو کال کی. اتنے میں نے امی کو بھی میں نے کال کی. پہلے امی کو خوشخبری سنائی کہ آپ پریشان نہ ہو, کام ہو گیا ہے, بچت ہو گئی ہے, جرمانہ بھی نہیں ہوا. انہوں نے پیپر شیپر وہیں پھاڑ دیا کہ نہیں عبدالوہاب کی یہ کال ہے, عبدالوہاب کے تم بندے ہو, تم نے بتایا ہی نہیں ہمیں. عبدالوہاب تو بہت پرانا ہمارا جو ہے وہ سینئر ہے, ہم تو اس کے دل سے عزت کرتے ہیں. ناظرین میں نے پھر عبدالوہاب صاحب کو کال کی, اس سعودی کو. میں نے اسے کہا عبدالوہاب صاحب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے آپ کو وسیلہ بنایا اور میری اس مشکل میں اتنا کام آیا. دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کا ساری عمر شکر نہیں ادا کر سکتا, لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ میری بوڑھی ماں اس وقت چارپائی پہ پریشان بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ آپ کے لیے دل و جان سے دعا کر رہی ہے کہ آپ نے ان کے بیٹے کی اس طرح مدد کی ہے کہ جب میں بالکل لاوارسوں کی طرح وہاں پر پڑا ہوا تھا, بے یار و مددگار, اور آپ کے ساتھ تو میرا کوئی اتنا رشتہ ناتا بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایک دفعہ میں صرف آپ کے گھر آیا تھا اور آپ نے میری اتنی ہیلپ کر دی. اس نے کہا شاہد میرا دل کہہ رہا تھا کہ تمہاری مدد کروں. جب میں تم سے ملا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی کہ تم ایک ایسے پاکستانی ہو کہ جو ٹیلنٹڈ ہے, اور تم نے میرے جب آئے تھے تو تم نے مجھ سے پیسہ نہیں لیا تھا, جبکہ تم چاہتے تو مجھ سے جتنا بھی چارج کر سکتے تھے. تم نے کہا تھا کہ میں نے تو صرف کنسلٹیشن فی دی ہے. تو میں تم سے بڑا امپریس ہوا تھا. میں تو شکر کر رہا ہوں کہ میں کسی کے کام آیا ہوں, میری PR کسی کے کام آئی ہے. آگے بھی تمہیں جب کام ہوا تم میرے
میں حاضر ہوں، مجھے ایک کال کر دینا، میں تمہارے لیے حاضر ہوں گا۔ ناظرین وہ خود 70 سال کا بندہ تھا۔ تو ناظرین اس طریقے سے مجھے جب میں نے یہ سارے واقعے پہ غور کیا تو مجھے پتہ چلا کہ نہیں، یہ سارا معاملہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا تھا۔ میں رات کو گھر آیا، آ کے میں نے 20 نوافل شکرانے کے ادا کیے اور گڑ گڑا کر رو کر اللہ رب العزت کو یہ کہا کہ یا اللہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں لیکن تیری مدد آ ہی جاتی ہے، لیکن ہم انسان ہیں، ظاہر ہے ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ کہاں ہے اللہ، ہماری مدد کون کرے گا۔ بے شک ہم حق پر بھی ہوں لیکن پھر بھی اے اللہ تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں ہوتے۔ تو ناظرین ایسے ایسے واقعات میری زندگی میں بہت بار ہوئے، لیکن اللہ رب العزت نے ایسے ایسے طریقے سے مجھے نکالا کہ میں خود حیران رہ گیا کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، تو اپنے بندوں کو کیسے آزماتا ہے اور پھر تو ایک دم سے ایسے معاملے آسان کر دیتا ہے کہ انسان کیا اٹھتا ہے کہ اے اللہ، یا اللہ آئی لو یو سو مچ، میں آپ سے یا رب العزت بہت پیار کرتا ہوں۔ آپ کی عبادت ہو اپنی جگہ، آپ عبادت کے لائق ہو، آپ میرے رب ہو، لیکن آپ اس لائق ہو کہ آپ ہی سے صرف سچا اور سچا پیار کیا جائے۔ پہلا اور آخری محبت اے میرے رب تو ہی ہے، تو ہی ہے اے میرے رب۔ تو ہر ایک کو جو بھی پکارتا ہے ہر ایک کی مدد کرتا ہے، جیسے پیغمبروں کی مدد کی تو ایسے اپنے انسانوں کی بھی کرتا ہے۔ ناظرین جزاکم اللہ خیر، آپ نے یہ ذرا لمبی کہانی سنی، لیکن ظاہر ہے کہ ان میں بھی ناظرین کچھ نہ کچھ تو سبق ہوتا ہے نا۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔